بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے متعلق بدگمانی کرنے کی ممانعت۔ اللہ کے بارے میں ایام جاہلیت سے ناحق گمان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس امر میں ہمیں بھی کچھ اختیار ہے۔ آپ فرما دیں کہ ان امور میں کسی کا کچھ حصہ نہیں، سارے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں بہت سی باتیں چھپائے رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی موت لکھی تھی وہ ضرور اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے ہیں۔ اور یہ سارا ماجرا اس لیے پیش آیا کہ اللہ تمہارے سینوں کی بات کو آزمائے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خالص کر دے اور نکھار دے۔ یقیناً اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ نیز فرمایا الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں، برائی کا وبال انہی پر پڑے گا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اول الذکر آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لوگوں کے جس جاہلانہ ناحق گمان کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا اور اس کی دعوت اور مشن جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ گمان کرنے لگے تھے کہ مسلمانوں پر جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت سے نہیں تھی۔ گویا وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حکمت، تقدیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا انکار کرنے اور سمجھنے لگے تھے کہ یہ دین باقی ادیان پر غالب نہیں آئے گا۔ منافقین اور مشرکین کا یہی وہ غلط گمان ہے جس کا ذکر سورۃ الفتح کی آیت میں ہوا الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں اس کا وبال انہی پر آئے گا، کیونکہ ایسا گمان اللہ تعالیٰ کی شان، مرتبہ، اس کی حکمت، تعریف اور بزرگی اور سچے وعدے کے خلاف ہے۔ پس جو شخص یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو حق پر ہمیشہ غالب رکھے گا اور اس کے نتیجے میں حق مٹ جائے گا، یا جو شخص یہ سمجھے کہ فلاں فیصلہ اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر سے نہیں ہوا، جو انسان یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، حکمت تامہ پر مبنی اور قابل تعریف نہیں بلکہ یہ محض مشیت ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے اور ایسی باتیں کرنے والے کافر ہیں۔ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ بہت سے لوگ اپنے اور دوسروں سے متعلقہ کاموں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوء ظن رکھتے ہیں۔ اس بدگمانی سے وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی اسماء صفات اور اس کی حکمت و تعریف کے اسباب کو پہچانتے ہیں۔ پاس جو عقل مند شخص اپنی بھلائی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ مذکورہ بالا امور کا خیال رکھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی بدگمانی اور بدظنی کی معذرت پیش کر کے توبہ اور استغفار کرے۔ اکثر لوگ تقدیر کے شاکی اور راہ اعتدال سے بنے ہوئے ہیں۔ وہ تقدیر کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ فلاں کام یوں ہونا چاہیے تھا اور فلاں یوں۔ کسی شخص میں یہ نقص تھوڑا ہے اور کسی میں زیادہ۔ اگر آپ اس سے بچے ہوئے ہیں تو آپ ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات پا چکے ہیں، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے کوئی راہ نجات ہو۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عبداللہ بن عمر کی جان ہے، اگر کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہ ہوگا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ پھر انہوں نے اپنی اس بات پر بطور دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پیش کیا، وَالْإِيمَانُ أَن يُؤْمِنَ
बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तुमिना बिल कदरी खैरिही व शर्रिही। ईमान ये है कि तुम अल्लाह ताला, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, क़यामत के दिन और तकदीर की भलाई और बुराई पर ईमान लाए। अबादा बिन सामत ने अपने बेटे से फरमाया, बेटा तू उस वक्त तक लस्ते ईमान से लुत्फ़ अंदोज नहीं हो सकता जब तक ये यकीन ना कर ले जो तकलीफ़ तुझे पहुंचने वाली है वो तुझसे कभी टल नहीं सकती, और जो नहीं पहुंचनी वो कभी तुम तक पहुंच नहीं सकती। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, इन्ना अव्वला मा खलक़ल्लाहुल क़लम फ़क़ाला लहु उक्तुब फ़क़ाला रब्बी वमा ज़ा अक्तुब क़ाल अक्तुबु मक़ादिरा कुल्ला शैइन हत्ता तक़ूम अस्साअत। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और उसे लिखने का हुक्म दिया। उसने कहा, ऐ मेरे रब क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया, क़यामत तक आने वाली हर चीज़ की तकदीर लिख दे। बेटा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना, मम माता अला गैरी हाज़ा फलैसा मिन्नी। जो शख्स इस अक़ीदे के अलावा किसी दूसरे अक़ीदे पर मरा वो मेरी उम्मत से नहीं। एक और रवायत है, इन्ना अव्वला मा खलक़ल्लाहु तआला अल क़लम फ़क़ाला लहु उक्तुब फ़जरा फ़ी तिल्का अस्साअति मा हुवा काइनुन इला यौमिल क़ियामत। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और उसे लिखने का हुक्म दिया, चुनाचे उसने उसी वक़्त क़यामत तक होने वाली हर बात लिख दी। और इब्ने वहब की एक रवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फमन लम युमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही अहरक़तुल्लाहु बिन्नार। जो शख्स तकदीर की भलाई और बुराई पर ईमान ना रखे अल्लाह उसे दोज़ख में जलाएगा। एक और रवायत है, कहते हैं कि मैं अबी बिन ख़ाब की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने कहा, मेरे दिल में तकदीर के बारे में कुछ शुबहात हैं, आप कोई हदीस बयान फरमाएं ताकि अल्लाह ताला मेरे दिल से उन शुबहात को ख़त्म कर दे। अबी बिन क़ाब ने फरमाया, अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो तुम्हारा ये अमल उस वक़्त तक कबूल ना होगा जब तक तुम तकदीर पर ईमान ना लाओ, और साथ ये यकीन ना रखो कि जो तकलीफ़ तुम्हें पहुंचने वाली है वो तुमसे टल नहीं सकती, और जो मुसीबत आने वाली नहीं वो कभी तुम पर आ नहीं सकती। अगर तुम्हारा अक़ीदा इसके ख़िलाफ़ हुआ और तुम इस तरह मर गए तो तुम जहन्नमियों में से होगे। इब्ने दिलमी कहते हैं, मैं उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसूद, हुज़ैफ़ा बिन यमान और ज़ैद बिन साबित के पास गया और उनको अपने शुबहात से आगाह किया तो उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस सुनाई। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जो मेरी तख्लीक जैसी तख्लीक करने की कोशिश करता है। ऐसे लोग एक ज़रा, एक दाना या एक जौ ही बनाकर दखलाएं। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसव्वर के अज़ाब के मुतल्लिक़ फरमाया, अशद्दुन्नासि अज़ाबन यौमल क़ियामति लज़ीना युज़ाहिऊना बिख़ल्क़िल्लाह। क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब उन लोगों को होगा जो चीज़ों को बनाने और पैदा करने में अल्लाह ताला की तख्लीक की मुशाबहत करते हैं। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसका तर्जुमा ये है, हर मुसव्वर जहन्नम में जाएगा
اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے میں ایک جان بنائی جائے گی، جس کے ذریعے سے اس مصور کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صور صورتاً فی الدنیا کلفا ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ۔ جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی، اسے قیامت کے دن اس تصویر میں روح پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، مگر وہ اس میں روح ہرگز نہ پھونک سکے گا۔ اول حیات جسدی کہتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، کیا میں تمہیں اس کام پر نہ بھیجوں جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ یہ کہ تم کسی تصویر کو مٹائے بغیر اور کسی بلند قبر کو زمین کے برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی جب قسم اٹھاؤ تو اسے پورا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قسم اشیاء کی فروخت کا ذریعہ تو ہے، مگر اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسی ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو بات کرے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 متکبر فقیر، اور وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنی تجارت کا سامان سمجھا ہوا ہے کہ اس کی قسم ہی سے خریدنا ہے اور اس کی قسم ہی سے بیچتا ہے۔ عمران بن حسین کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو اس کے بعد ہوگا۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا تھا یا 3 کا۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو بلا طلب گواہی دیں گے، خائن ہوں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، نظر مانیں گے تو پوری نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں گے، پھر ایسے لوگ آئیں گے جن کی گواہی قسم پر اور ان کی قسم گواہی پر سبقت لے جائے گی، یعنی وہ لوگ گواہی اور قسم کے بارے میں از حد غیر محتاط ہوں گے، اور وہ آنن فانن بغیر سوچے سمجھے قسم اور گواہی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہمارے بزرگ گواہی اور عہد پر قائم رہنے کی تربیت کی خاطر ہمیں سزا دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تم اللہ سے عہد واثق کرو تو اس کو پورا کرو، اور قسمیں پختہ کرنے کے بعد ان کو مت توڑو، حالانکہ تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن بنا چکے ہو، اللہ تمہارے تمام افعال سے باخبر ہے۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فوج یا دستے پر کسی کو امیر مقرر فرماتے تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اپنے رفقائے سفر کے ساتھ اس نے سلوک کی خصوصی طور پر وصیت کرتے اور فرماتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا نام لے کر لڑائی کرنا اور ہر اس شخص سے لڑنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتا ہے، لڑائی کرنا اور خیانت نہ کرنا، بد عہدی نہ کرنا، یعنی کسی مقتول کی اعضاء نہ کاٹنا اور نہ بچوں کو قتل کرنا۔ جب مشرک اور دشمن سے تمہارا سامنا ہو تو انہیں 3 باتوں کی پیشکش کرنا، اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی مان لے تو منظور کر لینا اور جنگ سے رک جانا۔ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسے قبول کر لے تو اسے منظور کر لینا، اور انہیں علاقہ کفر سے علاقہ مہاجرین کی طرف ہجرت کی دعوت دینا، اور انہیں بتانا کہ اگر وہ ہجرت کریں گے تو انہیں وہ سب حقوق حاصل ہوں گے
جو مہاجرین کو حاصل ہیں، اور جو بار مہاجرین کو برداشت کرنا پڑتا ہے انہیں بھی برداشت کرنا ہوگا، اور اگر وہ ہجرت کرنے سے انکار کرے تو پھر انہیں بتا دینا کہ وہ ان بدوی مسلمانوں کی طرح ہوں گے جن پر اللہ کا حکم جاری ہے، انہیں مال غنیمت یا مال فیض سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ یہ کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، اور اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیں تو پھر ان سے جزیہ طلب کرنا، اور اگر وہ جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں تو قبول کر لینا اور جنگ سے رک جانا۔ اگر وہ جزیہ دینے سے بھی انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان سے لڑائی کرنا، اور جب تم قلعہ بند دشمن کا محاصرہ کرو پھر اگر دشمن چاہیں کہ تم انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی امان اور تحفظ دے دو تو ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے امان اور تحفظ دینا، اس لیے کہ اگر تم کسی صورت میں اپنا یا اپنے ساتھیوں کا ضمانت توڑ دو گے تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ذمے کو توڑنے سے کمتر ہوگا، اور جب تم قلعے میں بند کسی دشمن کا محاصرہ کرو اور وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری پر اسے صلح کر لو تو ایسا ہرگز نہ کرنا، بلکہ تم اپنی ذمہ داری پر اسے صلح کرنا، کیونکہ معلوم نہیں تم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور فیصلہ کو پا سکو یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جہاد کیا جائے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا مرتکب ہو اس سے قتال کیا جائے۔ کفار سے جہاد اور قتال میں بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اہل علم اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں نمایاں فرق ہے۔ اہل علم کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ضرورت کے وقت صحابی کوئی فیصلہ کرے تو کوئی بھی حتمی طور پر نہیں جانتا کہ اس کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ لوگ منافق کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ یہ منافق وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اپنی جانیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں فدا کر دیں کہنے لگے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے مفید ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ اور عاجز کامل ہو کر نہ بیٹھ، اور اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو یوں نہ کہہ کہ اگر میں یہ کہہ لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو کیا، اس لیے کہ اگر کہنا شیطانی عمل دخل کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح تندرست بچا دیا تو انہوں نے اس عنایت میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، بس اللہ ان شرکیہ باتوں سے جو یہ کرتے ہیں بلند تر ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے، مثلا عبد عمرو اور عبد الکعبہ وغیرہ، البتہ عبد المطلب نام میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب آدم اور حوا علیہ السلام آپس میں ملے اور حوا حاملہ ہوئی تو ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا، تم میری ایک بات مان، تم اپنے بچے کا نام عبد الحارث رکھنا ورنہ میں اس کے سر پر 12 سینگے کے 2 سینگ بنا دوں گا، جس کی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا، میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ ایسی باتیں کر کے اس نے ان کو خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آدم اور حوا نے اس کی بات نہ مانی۔
اور بچہ مردہ پیدا ہوا۔ ہوا دوبارہ حاملہ ہوئی تو شیطان نے آ کر پھر وہی بات کہی، مگر آدم اور ہوا نے اس کی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا۔ پھر جب ہوا تیسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو شیطان پھر آیا اور وہی باتیں کرنے لگا۔ ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے بچہ پیدا ہونے پر اس کا نام عبد المطلب رکھا، اس کا نام عبد الحارث رکھا۔ ابن عباس کہتے ہیں جعل لہ شرکا فیما آتاہما، انہوں نے اس عنایت میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا۔ ابن ابی حاتم ہی نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے شیطان کا صرف کہا مانا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھی، یعنی ان کا یہ شرک فی الطاعات تھا، نہ کہ شرک فی العبادات۔ نیز ابن ابی حاتم ہی نے صحیح سند کے ساتھ مجاہد سے لَإِنَّا آتَيْنَا صَالِحًا کی تفسیر میں بیان کیا ہے، حضرت آدم اور حوا کو خدشہ تھا کہ مبادہ ہمارا بچہ انسان نہ ہو۔ حسن بصری اور سعید وغیرہ اہل علم سے اسی قسم کے اقوال مروی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔